بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مرتفرس کا استقبال ہے زی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ تقریر کا سب سے اہم حصہ، سب سے اہم پارٹ کون سا ہوتا ہے اور اس کو ہم کو کیسے مینج کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور اس چینل سے اپنے دوستوں کو جوڑنے کی بھی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر تقریر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک ہے ابتدائی کا حصہ، اور دوسرا ہے درمیانی حصہ، اور تیسرا ہے آخر حصہ۔ ان 3 حصوں میں جو سب سے ابتدا کا یعنی پہلا حصہ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس پہلے ابتدا کے حصے کا پہلا 5 منٹ جو ہے بالکل شروع کا، جب آپ تقریر شروع کرتے ہیں، وہ جو پہلا 5 منٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زیادہ۔ یہیں پر آپ کی آزمائش، آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہیں سے 5 منٹ تک کوئی بھی آدمی آپ کو بغور سنتا ہے، ضرور بھی ضرور۔ ٹھیک ہے، جب آپ تقریر اسٹارٹ کرتے ہیں یا پھر آپ جب اپنی تقریر کے اہم نقاط، اہم عناصر، یا پھر آپ جو ہے اپنی تقریر کے جو ہے تمہیدی کلمات، تمہیدی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہی 5 منٹ آپ کو لوگ بغور سنتے ہیں، اور اسی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ جو ہے آگے اپنی تقریر کے اندر مزید کیا کہنے والے ہیں، آپ کی تقریر کے اندر کتنی لچک ہے، کتنی کشش ہے۔ آپ کے عنوان سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آگے تقریر کتنی مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ کے انداز سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آگے یہ بندہ کیا کچھ بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ تو یہ جو ابتدا کا 5 منٹ کا جو 1 سے 5 منٹ کا جو ٹائم ہے اور حصہ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو کیسے مینج کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو ہے ٹائم آپ کے اپنے تقریر کے اہم عناصر کو بیان کرنے کا ہے، اہم پارٹ کو بیان کرنے کا ہے، اہم نقاط کو بیان کرنے کا ہے، اور آپ کے تمہیدی کلمات کہنے کا یہ وقت ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو نہ صرف یہ کہ اچھے کلمات اور اچھی چیزیں بیان کرنی ہے 5 منٹ، بلکہ اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے ان 5 منٹ میں اپنے آپ کو سنبھال لیا، چہرے پہ کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ لرز نہیں رہے ہوں، آپ گھبرا نہیں ہوں، آپ خوف نہیں کھا رہے ہوں، یہ 5 منٹ اگر آپ نے حوصلہ ہمت دکھایا تو لوگ جو ہے انشاءاللہ اس سے متاثر ہوں گے۔ مزید آپ کے جو ہے 10 منٹ ہوں یا 15 منٹ کی تقریر ہو یا 30 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی، تو لوگ آپ کی طرف جو ہے مائل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی آپ نے سنبھالنا ہے، آپ کے حرکات و سکنات بھی اچھے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کا انداز بھی بہترین ہونا چاہیے، اور جو آپ الفاظ اپنی تقریر کی ابتدا میں کہہ رہے ہیں یا اپنی تقریر کے متعلق جو تمہیدی کلمات کہہ رہے ہیں وہ بھی اچھے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ اپنی تقریر کے اہم عناصر بیان کر رہے ہوں یا تمہیدی کلمات کچھ بھی کہہ رہے ہوں، وہ جو 5 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے مینج کرنا آنا چاہیے۔ تو میں یہاں پر کہوں گا کہ آپ جو ہے نا ان 5 منٹ کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالیں۔ وہاں پر آپ جو ہے اپنی تمہیدی کلمات یا پھر جو ہے اپنی تقریر سے ریلیٹڈ کچھ اہم پوائنٹس جو ہے ذکر کریں کہ میں اپنی تقریر کے کچھ اہم نقاط آپ کے سامنے بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور میری تقریر کے جو ہے اہم پوائنٹس یہ ہیں، اہم عناصر یہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر آپ تمہیدی کلمات وہاں سے اٹھا سکتے ہیں، اور بالکل نڈر ہو کر کے، بے باک ہو کر کے، ذرا بھی لرزہ، اپنی ذرا سی بھی گھبراہٹ آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہی 5 منٹ اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو مزید انشاءاللہ تعالی آپ آدھے گھنٹے تقریر کریں یا 1 گھنٹے، انشاءاللہ آپ اس کو سنبھال لے پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور لوگ بھی یہی 5 منٹ تک آپ کو بغور دیکھتے ہیں، آپ کو بغور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہی 5 منٹ میں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آگے آپ کی تقریر کیا ہونے والی ہے۔ وہ کہتے نہیں کہ نماز اگر ہماری صحیح نکلی روز قیامت تو بقیہ اعمال بھی انشاءاللہ تعالی اچھے نکلیں گے۔ تو آپ کے یہ 5 منٹ اگر اچھے نکل گئے تو انشاءاللہ مزید جو ہے 5 گھنٹے بھی اچھے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر 5 گھنٹے بھی آپ اچھی طرح سے تقریر کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بور نہیں ہوگا، کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے سامعین، اگر یہ 5 منٹ آپ نے اچھے انداز سے اچھے طریقے سے نکال لیا۔ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان 5 منٹ میں آپ کیا بیان کریں گے۔
ٹھیک ہے، آپ اپنی تمہیدی کلمات سے ابتدا کریں گے اپنی تقریر کی، یا پھر جو کل میں نے جیسا کہ بتلایا تھا کہ آپ اپنی تقریر کی ابتدا اگر تمہیدی کلمات نہیں آتے تو اپنی خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی آیات کا ترجمہ پیش کر دیں، یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے عنوان اور اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے اہم عناصر کو، اہم چیزوں کو بیان کر کے آگے بڑھیں۔ یہ 3 طریقے ہیں کل ملا کر کے ابتدا میں گفتگو کرنے کے، ٹھیک ہے، ابتدائی کلمات کہنے کے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں بہتر آپ کیا کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ تمہیدی کلمات آپ نے کیسے اور کس انداز میں اور کس ٹاپک کے لیے کیا ہو سکتا ہے، وہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں تاکہ میں اس پر ویڈیو بنا سکوں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔